ہماری لڑکی اور جنرل فوجی۔ جنرل فوجی کے پاس تعداد سے زیادہ فوجی دستے تھے۔ جنرل کے پاس اور کوئی کام نہ تھا سوائے اس کے کہ اس نے درج ذیل حکم جاری کر دیے۔ جان اور اسلحے کے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں یہاں سے ایک بستی کی طرف پسپا ہو جانا چاہیے، جنرل نے کہا۔ جو دشمن کو معلوم نہیں، وہاں پہنچ کر ہم نئی جنگی چال پر سوچ بچار کریں گے اور نیا منصوبہ بنائیں گے۔ ہم ایک صحرا میں سے مارچ کریں گے۔ دشمن کی گرفت سے بچنے کو یہ ایک اچھا راستہ ہے، اور ہم عیسائی راہبوں کے خانقاہوں کے قریب پڑاؤ کریں گے، جہاں ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہو سکے گی۔ فوجی دستوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایسی تشویشناک حالت میں اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ وہ کئی روز تھکاوٹ، گرمی اور بھوک پیاس کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے صحرا میں چلتے گئے تو ایک دن انہیں ایک ایسی عمارت دکھائی دی جو قلعہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کا دروازہ ایسا تھا جیسا کہ شہر کے فصیل میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہی راہبوں کی خانقاہ ہے، جہاں وہ آرام و سکون پائیں گے اور انہیں کھانے کو ملے گا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے انہیں کوئی ملنے نہ آیا، اور پھر ایک عورت نمودار ہوئی جس نے سیاہ لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور ڈھانپے ہوئے سارے جسم میں فقط اس کا چہرہ ہی دے رہا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر کو اس عورت نے بتایا کہ یہ جگہ تارک الدنیا عورتوں کی خانقاہ ہے، لہٰذا اس کے تقدس کا خیال رکھا جائے اور کسی راہبہ کو کسی طرح کا کوئی گزند نہ پہنچے۔ جنرل نے راہبہ کو یقین دلایا کہ راہباؤں کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور جنرل نے استدعا کی کہ اس کے فوجی دوستوں کو کھانے کو کچھ ملنا چاہیے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں کو خانقاہ کے باغ میں کھانا کھلایا گیا۔ کمانڈر کی عمر تقریباً 40 سال کے پیٹے میں تھی، اور وہ بڑھاپا جی اور شہوت پرست تھا۔ مسافت کی درماندگی اور قباحت دور کرنے کے لیے اس کے دل میں عورت کی خواہش پیدا ہوئی، تو اس نے فیصلہ کیا کہ کسی راہبہ ہی کو اس کام کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔ اس طرح شہوانی جذبے نے اس کو ایک ایسی مقدس جگہ کو ناپاک کرنے کی ترغیب دی جہاں راہبہ عورتیں خدا سے لو لگائے رہتے تھے۔ وہ سب حرص و ہوس کی دنیا سے کنارہ کش تھے، یہ تسلی کر چکنے کے بعد کہ ان میں سے کون سی راہبہ نفیس ہے۔ مکار کمانڈر ایک زینہ چڑھنے لگا جو ایک کمرے کی طرف جاتا تھا، اور جہاں ایک ایسی راہبہ رہتی تھی جسے اس نے کھڑکی میں سے دیکھا تھا۔ لگاتار عبادت کرنے، دنیا کی لذتوں کو ترک کرنے اور تنہائی کی زندگی بسر کرنے کے باوجود اس کے چہرے کی معصومیت اور نسوانی حسن میں ذرا فرق نہ آیا تھا، جبکہ وہ اس لیے خانقاہ میں آئی تھی کہ گناہگار دنیا کے شر سے اسے پناہ ملے اور وہ بغیر کسی گڑبڑ کے بڑے سکون کے ساتھ خدا کی عبادت کر سکے۔ مجرم نے اس کے کمرے میں گھستے ہی تلوار کھینچ لی اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے مدد کو شور مچایا تو وہ اس کی گردن اڑا دے گا۔ وہ مسکرائی اور خاموش رہی، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کرے گی۔ راہبہ نے جنرل کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹھ جاؤ، آؤ آرام کرو، تم بہت تھکے دکھائی دے رہے ہو۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا جیسے وہ اپنے شکار سے مطمئن تھا۔ راہبہ نے اس سے کہا، مجھے تم جنگی سرماؤں پر حیرت ہوتی ہے کہ جب تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہو تو ذرا نہیں ڈرتے۔ اس کا جواب بیوقوف بزدل نے یہ دیا، حالات ہمیں جنگ میں جونک دیتے ہیں۔ اگر لوگ مجھے بزدل نہ کہیں تو میں فوجی زندگی بسر کرنے کی آمادگی کا اظہار کرنے سے پہلے ہی فوج سے رفو چکر ہو جاؤں۔ راہبہ اس پر مسکرائی اور کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ اس مقدس جگہ میں ہمارے پاس ایسی روحانی مرہم ہے کہ جس کو تم اگر اپنے جسم پر لگا لو تو تیز تر تلوار کے گھاؤ سے بھی محفوظ رہو گے؟ مجھے حیرت ہے، کہاں ہے وہ روحانی مرہم؟ یہ جنرل نے کہا، میں یقیناً اسے استعمال کروں گا، بہتر میں اس میں سے تھوڑا سا تمہیں ضرور دوں گی۔ ایک ایسے زمانے میں پیدا ہونے سے جس میں لوگ اعتقادات میں یقین رکھتے تھے، جنرل نے سسٹر کی بات پر کوئی شبہ نہ کیا۔
رہبا نے ایک مرتبان کھولا اور اس میں سفید سا مرہم اسے دکھایا، جسے دیکھ کر جنرل کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ رہبا نے تھوڑی سی مرہم نکالی اور اسے اپنے گردن پر مل لیا اور اس سے کہا، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو میں اسے تم پر ثابت کروں گی۔ اپنی تلوار لو اور اپنی پوری طاقت سے میری گردن پر وار کرو۔ جنرل ہچکچایا، لیکن رہبا نے بحث و تکرار کرتے ہوئے اسے وار کرنے پر مجبور کیا تو اس نے وار کر ہی دیا، اور وہی غشی کے حالات کے قریب تھا کہ اس نے دیکھا کہ رہبا کا سر گردن سے جدا ہو کر زمین پر گر جا چکا ہے۔ تب اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ رہبا نے کس حکمت عملی سے اپنے آپ کو ذلت سے بچا لیا تھا۔ رہبا مر چکی تھی اور جنرل اپنے سامنے صرف 2 چیزوں کے سوا اور کچھ نہ دیکھ رہا تھا، خماری کی نعش اور روحانی مرہم کا مرتبان۔ وہ بڑے غور سے کبھی روحانی مرہم اور کبھی بغیر سر کے جسم کو دیکھنے لگا اور اس نے حوصلہ ہار دیا۔ اس نے دھکا مار کر دروازہ کھول دیا اور خون سے لتڑی ہوئی تلوار پکڑ کر بھاگ نکلا اور چیخ چیخ کر اپنے فوجی دوستوں سے کہنے لگا، جلدی کرو، جلدی کرو، آؤ اس جگہ سے بھاگ جائیں۔ وہ بدستور بے تحاشا بھاگتا چلا گیا کہ چند فوجی اس کے قریب پہنچے تو اسے ایک بدحواس بچے کی طرح شور مچاتے سنا، میں نے اسے قتل کر دیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو خان مورل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ مورل سٹوریز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔